الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ احباب، آج ہمارا تاریخ اور سیرت کا پیریڈ ہے، جمعرات کا دن ہے، اور آج ہم لوگ یا تو سیرت رسول پڑھیں گے یا پھر تاریخ سے ہم لوگ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے جمعے ہم نے یہی کتاب تھی ہمارے پاس، تاریخ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ اور بہار شریعت سے میں پڑھ رہا تھا، جہاں پر حوالہ جات آپ پڑھ رہے تھے، اور ہم لوگ کا ہمارا موضوع تھا وہ تھا قیامت کی علامات۔ تو وہ جو کچھ علامات آپ کو بیان کی، اسی سے آگے جا کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ سنیے گا صرف، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ اگرچہ قیامت جو ہے یہ آخری ہے، یعنی آخری عمل ہے، بجائے اس کے کہ ہم شروع سے کائنات کے آغاز سے شروع کرتے، ہم لوگوں نے شروع ہی معاد سے کیا، آخرت سے کیا، اور یہ آخرت کی ابتدا ہے بالکل جو ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی، فرماتے ہیں کہ یہ چند نشانیاں جو ہم نے بیان کی ہے، ان میں بعض واقعہ ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسے گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہیں ہوگا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث شریف یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انس بن مالک سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک، کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، قیامت نہیں کھڑی ہوگی۔ اچھا جی، تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف کافر ہی کافر ہوں گے، اور اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیستا ہوگا یعنی پلستر کر رہا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع اس کی آواز جو ہوگی، جو سور ہوگا، اس کی جو آواز ہے وہ بڑی باریک ہوگی، رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیل اور تمام ملائکہ سب فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اس وعد حقیقی کے کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے سوا سب کو فنا ہو جائے، جیسے کہ سورہ رحمان میں اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین، مگر ہے کوئی جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا، اللہ پاک فرمائے گا، للہ الواحد القہار، صرف اللہ اور جو واحد قہار ہے اسی کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب چاہے گا، اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ اور جن اور انس اور حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے، اب یہ یہاں سے قیامت شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے احباب؟ یاد رکھیے، یہاں سے ہم لوگ قیامت کی اب بات سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا ہونے والا۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے آپ اٹھیں گے۔ آپ اپنی قبر سے اس طرح اٹھیں گے کہ داہنے ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ میں آپ کا صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر جتنے اس میں لوگ مدفون ہیں وہ سب کے سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ مسلمان سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔
ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے آپ کو نا یہ تو کچھ واقعات تھے اور یہ سارا آپ کو بتایا ہے، اور یہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صحیح احادیث سے، آپ کو جو میں بتا رہا تھا، آپ کو نیچے حوالہ جات لکھے ہوں گے. اب یہاں سے عقیدہ سنیے گا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. نمبر 1، قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. قیامت کے بارے میں کوئی بھی شک جو ہے کوئی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. دوسری بات، حشر یعنی جو حشر جو ہوگا وہ صرف روح کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ روح اور جسم دونوں کا ہوگا. جو کہے گا صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہیں ہوگا وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے جی. روح پر بھی حشر ہوگا یعنی قیامت ہوگی، اور بدن پر بھی ہوگی، دونوں پر ہوگی. عقیدہ نمبر 3، دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا. یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے گی. نمبر 4، عقیدہ، جسم کے اعضاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہوں گے. ٹھیک ہے، انسان تو بالکل جائے گا، پتہ نہیں کہاں کہاں ہوگا، لیکن کیا ہوگا، اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں گے. لوگ شیر نے کسی کو کھا لیا ہوگا، کسی نے پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ مرے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا. قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے. لوگوں کا کیا ہوگا، ختنہ نہیں ہوا ہوگا. کوئی پیدل، کوئی سوار، اور ان میں بعض لوگ تنہا سوار ہوں گے، اور کسی سواری پر دو دو ہوں گے، کسی پر تین تین ہوں گے، کسی پر چار، کسی پر 10 ہوں گے. کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا. کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے کے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی، آگ لگ جائے گی تو آگ ہی سارا ان کو جمع کرے گی، حشر کی طرف لے کے آئے گا. اور یہ ساری احادیث نیچے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جس جیسے احادیث آئی ہے. یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بارے میں بھی حدیث شریف نیچے لکھی ہوئی ہے، مسند امام احمد کی حدیث پر. اچھا جی. زمین ایسے ہموار ہو جائے گی کہ اس کے کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے نا. رائی کا دانہ سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے، رائی کا ذرے کا دانہ، تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا. اتنی سیدھی زمین ہو جائے گی. اس دن زمین تانبے کی ہوگی. یہ ایک دفعہ فرمایا نا تانبے کی ہوگی نا. اصل میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم زمین کو بدل دیں گے ایک اور زمین سے. تفسیر میں لکھا ہے کہ زمین بدل جائے گی. اور اس میں کیسے بدلے گی، اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں. بعض نے کہا صحابہ کرام میں سے ہی کہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ چاندی کی ہو جائے گی. کسی نے کہا یہ روٹی زمین روٹی کی ہو جائے گی. کسی نے کہا زمین آگ ہو جائے گی، ساری آگ، زمین آگ میں بدل جائے گی. تو بعض نے فرمایا، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ آیت جب پڑھتے تھے کہ زمین کو بدل دیا جائے گا ایک اور زمین سے، تو فرمایا حضرت علی شیر خدا نے کہ زمین جو ہوگی وہ چاندی کی بھی ہوگی، اور جو جنت ہے وہ کیا ہوگا، وہ سونے کا ہو جائے گا. فرمایا بعض نے کہا، سید بن جبیر بھی اس میں راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمین روٹی ہو جائے گی اور مومن بندہ اپنے پاؤں سے کھائے گا، پاؤں کی زمین سے کھائے گا، اپنے نیچے سے کھائے گا. بعض نے کہا کہ یہ جو ہے، حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ آسمان جو ہوں گے سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، یہ جنت، یہ سارے کے سارے باغ ہو جائیں گے، اور یہ جو سمندر ہے یہ آگ میں بدل جائے گا. یہ اس طرح کی چیزیں، یعنی زمین چینج ہو جائے گی، بدل جائے گی، آسمان بھی بدل جائے گا. چلیں. اور آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. 1 میل اگر ہم دیکھیں تو یعنی کہ کلومیٹر میں اگر دیکھیں تو 1.6 کے برابر ہوتا ہے 1 میل. یعنی کہ یہ 1.5 کلومیٹر کے
فاصلے پہ سورج آ جائے گا۔ راوی یہ حدیث فرماتے ہیں معلوم نہیں کہ میل سے مراد سرمے کی سلائی ہے اتنا قریب یا میل مسافت ہے۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے؟ اگر اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس طرح آفتاب کی پیٹھ ہے، پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے گرمی میں، ٹھیک ہے جی، اس وقت قیامت میں اگر 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا، تپش اور گرمی کا کیا ہوگا اس وقت پہ۔ اور اب مٹی کی زمین ہے، مٹی کی ابھی جو مٹی کی زمین ہم دیکھتے ہیں، مگر گرمیوں کے دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب یہ تانبے کی ہو جائے گی، آفتاب اتنا قریب ہوگا کہ اس کی تپش کون بیان کر سکے۔ اللہ پناہ میں رکھے، بھیجے کھولتے ہوں گے، اس وقت دماغ کھول رہے ہوں گے، اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، 70 گز تک انسان کا پسینہ نیچے جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک آئے گا، کسی کے گھٹنوں تک آئے گا، کسی کے کمر تک آئے گا، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے اسے جکڑ لے گا۔ اللہ، اس کی ساری احادیث نیچے لکھی ہوئی، ٹھیک ہے، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائے گا، ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ دیں گے اس وقت۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر گزریں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر اس سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے، اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو جائے گا۔ وعلی ھذا القیاس، یعنی کہ اسی طرح آپ اندازہ کر سکتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ تو یہ لوگ زکوٰۃ جو نہیں دیتے وہ بھی ہے، یہ سارا ان کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا۔ حضرت آدم کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ کتنی پرسنٹیج کو دیکھ لیں آپ، اعوذ باللہ۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والے کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس کی مصیبت کا بیان کیا جائے؟ 1 ہو، 2 ہو، 100 ہو، 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے، 1000 ہا مصائب، اور وہ بھی ایسے شدید کہ الامان الامان۔ اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، قریب آدھے کے گزر چکا ہے، اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں رہیں گے۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے، ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے۔ ابھی تک تو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ آخر کدھر کو جانا ہے، سارے لوگ ایسے بدحواس ہوں گے، لیکن بعد میں ان کو خیال آئے گا کہ آدھا دن گزر گیا ہے اور اتنا سخت لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں، تو اب وہ سفارشی تلاش کریں گے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا احباب کہ یہ دیکھو مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ دن بہت بڑا دن ہے، یہ دن 50,000 سال کے برابر ہے ہمارے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت سارے کیفیات انسان کی بدلتی ہوں گی، ٹھیک ہے، لوگ بھاگیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ قریب بھی آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کریں گے، ایک دوسرے سے سفارش بھی کروائیں گے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کی شفاعت بھی ہوگی، اور بہت ساری باتیں ہوں گی، یعنی یہ کیفیات بدلتی رہیں گی، صرف ایک کیفیت پہ لوگ نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔
تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ آپس میں مشورہ کریں گے، اور حضرت آدم ہم سب کے باپ ہیں تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، جنت میں رہنے کو جگہ دی، مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ یعنی لوگ باپ کے پاس ہی جائیں گے تو وہ سب کے سب باپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ غرض افتاء و خیزاں، یہ نشیب و فراز، یعنی اٹھتا گرتا، کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم آپ ابو البشر ہیں، ابو ہیں ہمارے سب کے۔ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی، اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا، اور جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا، یعنی کہ آپ کو چنا۔ ٹھیک ہے، صفی کا مطلب ہے آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کس کی حدیث شریف ہے؟ یہ صحیح بخاری کی نیچے لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری کی حدیث شریف۔ اچھا، فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے۔ اب یہ 2 نمبر میں لکھوں گا کس کا ہے، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث۔ آپ فرمائیں گے نہیں، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، میرا مرتبہ یہ نہیں ہے، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے۔ آج رب کریم، رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا، نہ آئندہ فرمائے گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس ہم جائیں؟ فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ، کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ، اب یہ لکھا ہے 6 لکھا ہوا ہے، ذرا میں دیکھوں، ہاں یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے۔ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ الْأَوَّلُ الرُّسُلِ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شُكُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد شکور کہا ہے، تو آپ ہماری شفاعت فرمائے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی تعریف کریں گے لوگ، اور آپ کو ساری باتیں بتائیں گے، اور اس کے بعد آپ سے عرض کریں گے کہ آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ اللہ اکبر! تو کیا ہوگا؟ آپ ہماری شفاعت کیجئے، یہاں تک کہ وہ جواب دیں گے، وہی جواب جو انہوں نے آدم نے دیا تھا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اذهبوا غیری الی غیری، صحیح بخاری کی حدیث شریف، صحیح حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ قیامت کا منظر رسول پاک نے پہلے سے بتا دیا ہمیں کہ کیا کیا ہوگا۔ اچھا جی، عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا ہے، یعنی اللہ کے دوست ہیں وہ۔ لوگ یہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں، مجھے اپنا اندیشہ ہے، اپنا ڈر ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ کی خدمت میں لوگ جائیں گے، ان کے وہ خود بھیجیں گے ان کو وہاں پر۔ پھر موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، پھر وہ یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں ہے، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا کبھی نہیں فرمایا، نہ فرمائے گا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجیں گے؟ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی ہے، جو آج بے خوف ہے، جو آج بے خوف ہے۔ یہ 8 نمبر ہے، یہ کس کی حدیث شریف ہے؟ یہ الخصائص الکبریٰ میں شفاعت کا بیان ہوگا، ان کے پاس جاؤ، وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، تم محمد کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہے، وہ آج تمہاری شفاعت کریں گے، ان کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکرے کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس و پناہ میں عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے ہیں۔
हुजूर बारगाह खुदाबंदी में हमारी शफाअत फरमाएं और हमको इस आफत से निजात दिलवाएं। ये 5 नंबर है यहाँ, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सही मुस्लिम की हदीस शरीफ है, आपको देखा आपने, सही हदीस शरीफ बयान कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ, तो आप क्या जवाब देंगे? जवाब में आप कहेंगे अन लहा, मैं इसी काम के लिए हूँ, यानी मैं इस शफाअत के लिए हूँ। अन लहा का मतलब है मैं उसी के लिए हूँ, यानी शफाअत के लिए हूँ। अन साहिबुकुम, अन साहिबुकुम यानी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा वली हूँ, मैं ही हूँ जिसे तुम तमाम जगह ढूंढ आए हो। ये फरमाकर बारगाह इज्जत में हाजिर होंगे और सजदा करेंगे। ठीक है जी, अब ये हालत हो गई है। सुभान अल्लाह। साहिबुकुम का माने क्या लिखा है, लिखते हैं अल्लाह मौजम तिबरानी में। अब अल्लाह पाक जो है वो इरशाद फरमाएगा कि या मोहम्मद इरफा रअसक, या मोहम्मद अपना सर उठाइए, वकुल और कहिए, तुस्मा आपकी सुनी जाएगी, वसल और सवाल कीजिए, तो अतः आपको अता किया जाएगा, वशफा और शफात कीजिए, तुशफ़ा आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह अकबर। दूसरी रिवायत में ये भी है कि वकुल और फरमा दीजिए, तो आपकी इताअत की जाएगी। सुभान अल्लाह। फिर तो शफाअत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि जिसके दिल में राई के दाने से कम भी ईमान होगा, उसके लिए भी शफाअत फरमाकर उसे जहन्नम से निकालेंगे। यहाँ तक कि जो सच्चे दिल से मुसलमान हुआ, अगरचे उसके पास कोई नेक अमल नहीं है, उसे भी दोजख से निकालेंगे। अब तमाम अंबिया अपनी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे, औलियाए कराम, शुहदा, उलमा, हुफ्फाज, हुज्जाज, बल्कि हर वो शख्स जिसको कोई मनसब दीनी अता हुआ, अपने अपने मुतअल्लिकीन की शफाअत करेंगे। ये 5 नंबर है, मैं देखूं। सुनाने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पर बहुत सारे लोग होंगे, कोई कबीले की शफाअत करेगा, कोई पूरी बरादरी की शफाअत करेगा। नाबालिग बच्चे जो मर गए हैं अपने माँ बाप की शफाअत करेंगे। बल्कि एक हदीस शरीफ में आता है कि वो बच्चा जो गिर गया हो, यानी कि मिस कैरेज हुआ है, वो बच्चा भी नाव से अपने माँ बाप को पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। यहाँ तक कि उलमा के पास कुछ लोग आकर क्या करेंगे पता है, अर्ज करेंगे कि हमने आपके वजू के लिए फला वक्त में पानी भरा था। सुभान अल्लाह, ये सुनन इब्न माजा की हदीस शरीफ। उलमा के पास लोग आएंगे, कहेंगे हमने आपके वजू के लिए पानी भरा था। कोई कहेगा मैंने आपको इस्तंजे के लिए ये जो होता है वो क्या होता है वो आपको दिए थे, मट्टी दी थी आपको। उलमा उन तक की शफाअत करेंगे। अब ये बात तो हमने सिर्फ ये क़यामत के हवाले से, शफाअत के हवाले से बात की। ये अकीदा था 4 नंबर जो आपको बताया है कि शफाअत करने वाले वो सारे अम्बिया कराम में रसूल पाक की ज़ात होगी, शफाअत उज़्मा का हक उनके पास है। तो आपकी बात को सुना जाएगा और अल्लाह ताला आपसे कलाम फरमाएगा और आप अल्लाह से कलाम फरमाएंगे। वो जो फरमाया ना कुरान मजीद में, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़न लहुर रहमान। तो वो कौन होंगे? वो रसूल पाक ही है कि आप बात करेंगे और अल्लाह आपसे बात करेगा। अच्छा, अकीदा क्या है? हिसाब हक है, अमाल का हिसाब होने वाला है। नंबर 6, हिसाब का मुनकिर काफिर है। किसी से तो इस तरह हिसाब लिया जाएगा कि खुफियतन उससे पूछा जाएगा, छुप के उससे पूछा जाएगा। क्या? कि तूने ये किया और ये किया? अर्ज करेगा हाँ या रब, यहाँ तक कि तमाम गुनाहों का इकरार कर लेगा। अब और अपने दिल में सोचेगा कि अब गए, अब तो गया काम। फरमाया जाएगा कि हमने दुनिया में तेरे ऐब छुपाए और अब बख्शते हैं आपको, जा। ये दुनिया में तुम्हारे ऐब हमने छुपाए हैं, आज भी छुपाते हैं और तुझे बख्श देते हैं। और किसी से सख्ती के साथ एक एक बात की बात पुरस होगी, जिससे यूं सवाल हुआ वो हलाक हो गया। जिससे सख्ती से सवाल हुआ ना, वो हलाक हो गया। किसी से फरमाया जाएगा ए फलां, क्या मैंने तुझे इज्जत नहीं दी, तुझे सरदार नहीं बनाया और तेरे लिए घोड़े और ऊंट वगैरह को मुसख्खर न किया? इनके अलावा और नेमतें याद दिलाई जाएंगी। अर्ज करेगा हाँ, तूने सब कुछ अता किया। फिर फरमाएगा
تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے؟ عرض کرے گا نہیں، فرمائے گا جیسے تو نے مجھے یاد نہیں کیا، ہمیں یاد نہیں رکھا، ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض کافر بھی ایسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرمائے گا کہ تو نے کیا کیا، عرض کرے گا تجھ پر اور تیری کتاب اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا، اور ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کا ذکر کر کے کرتا جائے گا۔ ارشاد ہوگا اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو ٹھہر جا، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے۔ یہ اب جی میں سوچے گا کہ مجھ پر کون گواہی دے گا، اس وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اعضاء کو حکم ہوگا بول چلو۔ اس وقت اس کی ران اور ہاتھ اور پاؤں، گوشت اور پوست، ہڈیاں سب گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا تھا ایسا تھا، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ بے حساب اور بے کے بلا عذاب سابق ہمیں جنت میں داخل کر۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000، اور رب عز و جل ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور بھی دے گا، معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے لوگ ہوں گے، اس کا شمار وہی جانتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی میں شامل کرے اور بے حساب جنت میں داخل فرمائے۔ یہ بڑی پیاری پیاری احادیث ہیں جو کہ نیچے لکھی بھی ہوئی ہیں، اور یہ صحیح احادیث ہیں، بڑی پیاری پیاری احادیث ہے، لیکن میں اس کو ذرا جلدی سے پڑھنا چاہوں گا تاکہ میں اس سے نکلوں۔ اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، یعنی اعمال نامے اگر 100 ہیں نا، تو وہ جو اس میں 99% جو لکھا ہوگا وہ کیا ہوگا، گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور ہر دفتر اتنا ہوگا، دفتر کا مطلب کاپی، جہاں تک نگاہ پہنچے وہ سب کھولے جائیں گے۔ رب عز و جل فرمائے گا ان میں سے کسی امر کا، کسی کام کا تجھے انکار تو نہیں ہے؟ میرے فرشتوں کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ عرض کرے گا نہیں یا رب۔ پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بولنے کے لیے۔ اے رب فرمائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ فرمائے گا ہاں تیری ایک نیکی ہمارے حضور میں ہے، اور ہم اس کو نہیں چھپائیں گے، تجھ پہ آج ظلم نہیں ہوگا۔ اس وقت ایک پرچہ جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ ہوگا، وہ نکالا جائے گا اور حکم ہوگا جا اس کو تلوا لا، تلوا اس کو یعنی اس کے جو ترازو ہے اس پہ اس کو تول لے۔ تو عرض کرے گا اے رب یہ پرچہ ان دفتروں کے سامنے کیا ہے جہاں 99% میرے گناہ لکھے ہیں، یہ ایک پرچہ جس پہ کلمہ لکھا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ایک پلے میں یہ سب دفتر رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ پرچہ رکھا جائے گا، وہ پرچہ ان دفتروں پر باری ہو جائے گا۔ دیکھا میں بالجملہ اس کی رحمت کوئی انتہا نہیں، اس کی جس پر رحم فرمائے تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے۔ تو یہ اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ بس بہانا چاہیے اس کو، بہانہ میں جوید، بہانہ میں جوید، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے بلکہ صرف بہانا چاہیے اس کو۔ عقیدہ نمبر 7، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، نیکوکاروں کو داہنے ہاتھ میں اور بدکاروں کو بائیں ہاتھ میں۔ کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پس پشت نکال کر پیچھے کے یعنی پیٹھ کے پیچھے سے اس کو دیا جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر ہے، دائیں ہاتھ، بائیں ہاتھ، اور سینے کے اندر سے بائیں ہاتھ نکال کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت ان لوگوں میں دائیں ہاتھ میں رکھے جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ لوگ اچھے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں ہاتھ میں رکھے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ حوض کوثر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا ہے، وہ حق ہے، حوض کوثر حق ہے۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینے کی راہ ہے، اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی زاویے قائمہ ہیں، چاروں یعنی 4 ہیں،
اس کے کونے ہیں چار اس کے اور سب برابر ہیں، اور بڑے بڑے اس کے اوپر گنبدیں بنی ہوئی ہیں، اس کی مٹی نہایت خوشبودار اور مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ ہوں گے، ستاروں سے زیادہ گنتی کے برتن پڑے ہوں گے، جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس میں جنت سے دو پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا پرنالہ ہے، اور اس سے پانی گر رہا ہے گر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے رسول پاک کے ہاتھ مبارک سے۔ اسی طرح عقیدہ نمبر 9، میزان حق ہے، میزان جو تولے گا اعمال کو وہ حق ہے، اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے۔ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے، دنیا کا سا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ الٹا چلے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی طرف ہی کلم طیب جو ہے، اچھی کلمات جو ہیں وہ چڑھتے ہیں، تو نیک عمل جب زیادہ ہو جائے گا تو وہ چڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود جو ہے وہ کیا ہے؟ تمام اولین و آخرین رسول اللہ کی حمد و ستائش کریں گے، نعتیں پڑھیں گے اس وقت۔ یہ 3 نمبر ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو تفسیر در منصور امام سیوطی کی ہے، اس میں فرمایا ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ ان الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الاذن فبينما هم كذلك استغاثوا بعادم فيقول لست بصاحب ذلك ثم موسى عليه السلام فيقول كذلك ثم محمد فيشفع فيقضى الله بين الخلائق فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة فيومئذ يبعث الله مقام محمود يحمده أهل الجمع كلهم۔ یہ در منصور میں ایک حدیث شریف نقل ہے عبداللہ ابن عمر سے اسی آیت کے نیچے، کہ قیامت کا سارا حال بیان کیا رسول پاک نے کہ میں شفاعت کروں گا، اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگ جنت کے حلقے پر پہنچ جائیں گے، اور اس وقت مقام محمود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ تمام لوگ حمد بیان کریں گے، ستائش تعریف کریں گے رسول اللہ کی، نعتیں پڑھیں گے۔ تعریف کا مطلب نعت پڑھنا ہے، سارے نعت پڑھیں گے رسول پاک کی۔ یہ ہے مقام محمود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت بہت پیاری پیاری حدیث کی۔ ایک اور عقیدہ یاد رکھیں کہ حضور اقدس کو ایک جھنڈا مرحمت فرمائے گا اللہ پاک، جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ لواء کا مطلب جھنڈا ہوتا ہے، اور حمد یعنی تعریف کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں۔ تمام مومنین حضرت آدم سے آخر تک سب اس کے نیچے ہوں گے۔ عقیدہ نمبر 12، صراط حق ہے، صراط یعنی پل ہے، صراط یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز۔ یہ سیدہ عائشہ روایت کر رہی ہیں رسول پاک سے، ٹھیک ہے جی۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گزر فرمائیں گے وہاں سے، پھر اور انبیاء کرام اور مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں وہاں سے گزریں گی، اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے ایسے جائے گا، اور بعض گھوڑے کی طرح دوڑے گا، بعض آدمی کی طرح دوڑے گا، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسیٹتے ہوئے یعنی بیٹھے بیٹھے خود کو گھسیٹے گا، اور کوئی چونٹی کی چال پہ جائے گا اس کے اوپر، اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکھڑے، اللہ ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے، جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، اور بعض تو زخمی ہو کر نجات پائیں گے، اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے اور یہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک منٹ تصور کریں یہ کیا ہے۔
अच्छा, आंकड़ा का मतलब है कुंडा। ये लिखा है ना, क्या लिखा है? लोहे की सलाख जिसका एक सिरा मुड़ा हुआ है, ठीक है जी। और आहनी हल्का होता है जिसका मुंह एक जानिब से खुला हुआ होता है। आटक, हाँ, डंडा होगा। ये तस्वीर बड़ी प्यारी तस्वीर दी थी उन्होंने। एक मिनट, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये है हुक। हुक होगा, हुक, बड़े बड़े हुक होंगे। ये देख रहे हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वाला इस तरह के होंगे पुलिस रात के आसपास। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। बास को जहन्नम में गिरा देंगे और ये हलाक हो जाएंगे। ये तमाम अहले महशर तो पुल पर से गुजरने में मशगूल, मगर वो बेगुनाह गुनहगारों का शफी पुल के किनारे खड़ा होगा, बकमाल गिरिया वजारी अपनी उम्मत आसी की निजात की फिक्र में अपने रब से दुआ कर रहा होगा, या रब सल्लिम सल्लिम, इलाही इन गुनहगारों को बचा ले, बचा ले। और एक इसी जगह क्या, हुजूर उस दिन तमाम जगहों पर दौरा फरमाते रहेंगे। कभी मीज़ान पर तशरीफ ले जाएंगे, कभी हसनात में कमी देखेंगे, इसकी शफात फरमा कर निजात दिलवाएंगे। और फौरन ही देखो तो हौज़ कौसर पर जलवागर होंगे, प्यासों को सैराब फरमा रहे होंगे, वहां से पुल पर रौनक अफरोज होंगे और गिरतों को बचाएंगे। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरज हर जगह उन्हीं की दुहाई होगी, हर शख्स उन्हीं को पुकारता होगा, उन्हीं से फरियाद करता होगा, उनके सिवा किसको पुकारे। हर एक तो अपनी फिक्र में मगन है, दूसरों की क्या पूछे, सिर्फ एक यही है जिन्हें अपनी कुछ फिक्र नहीं, और तमाम आलम का बार इन्हीं के जिम्मे है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिन अहवालिल महशर बिजाहि हाज़िल नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलाति व तस्लीम, आमीन या रब। ये क़यामत का दिन कि हकीकतन क़यामत का दिन है, जो 50,000 बरस का दिन है, जिसके मसाइब बेशुमार होंगे। मौला अज़्ज़ा वजल के जो ख़ास बंदे हैं उनके लिए इतना हल्का कर दिया जाएगा ये दिन, कि मालूम होगा उसमें इतना वक्त सिर्फ सर्फ हो गया है, पता नहीं चलेगा उनको। जितना एक वक्त की नमाज में, फर्ज नमाज में सर्फ होता है, इतना टाइम गुजरेगा उन पे 50,000 साल का दिन, बल्कि इससे भी कम। यहाँ तक कि बाजों के लिए तो पलक झपकने में सारा दिन तय हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कयामत का मामला नहीं मगर जैसे पलक झपकना, बल्कि इससे भी कम होगा। सबसे आजम और आला जो मुसलमानों को उस रोज नेमत मिलेगी ना, सबसे बड़ी नेमत, वो अल्लाह का दीदार होगा। और इस नेमत के बराबर कोई नेमत नहीं होगी। यानी रसूल की जियारत भी होगी हम जैसे गरीबों को, और अल्लाह की जियारत भी होगी। सुभान अल्लाह आला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हदीस शरीफ मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है। जिसे एक बार दीदार मुयसर होगा यानी अल्लाह ताला का, हमेशा हमेशा इसी के ज़ोक़ में मुस्तगरक रहेगा, कभी न भूलेगा। सबसे पहले दीदारी इलाही हजूर अक़दस को हासिल होगा। यहाँ तक कि हशर के अहवाल और अहवाल मुख्तसर बयान कर दिए गए हैं। इन तमाम मरहलों के बाद अब उसे हमेशगी के घर में जाना है। किसी को आराम का घर मिलेगा जिसकी आसाइश की कोई इंतहा नहीं, उसको जन्नत कहते हैं। या तकलीफ के घर में जाना पड़े जिसकी तकलीफ की कोई हद नहीं, उसे जहन्नम कहते हैं। अकीदा याद रखिए, जन्नत और दोज़ख हक हैं, इनका इनकार करने वाला काफिर है। क्योंकि आयत में मौजूद है, सही हदीस में मौजूद है। जन्नत और दोज़ख को बने हुए 1000 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, और वो अब 1000 हा साल हो चुके हैं, और वो अब भी मौजूद है। ये नहीं कि उस वक्त मखलूक नहीं होंगी, क़यामत के दिन बनाई जाएगी, ऐसे नहीं है। बल्कि ऑलरेडी दोज़ख मौजूद है। रसूल पाक ने अक्सर आवाज़ें सुनी है वहाँ की, दोज़ख की, कि वहाँ पत्थर गिर रहे हैं बड़े बड़े। इसी तरह कयामत और बासत और हशर और हिसाब और सवाब और अजाब और जन्नत और दोज़ख सब के वही माने हैं जो मुसलमानों के यहाँ मशहूर हैं। आप सबको पता है। जो शख्स इन चीज़ों को तो हक कहे मगर इनके नए माने घड़े, मसलन सवाब के माने अपने हसनात को देखकर खुश होना, और अजाब अपने बुरे अमाल को देखकर गमगीन होना, या हशर फ़कत रूहों का हो जाना, ये फजूल बातें हैं, ये बदअकीदगी है।
وہ حقیقتاً ان چیزوں کا منکر ہے اور ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ بس یہ بات تھی۔ اس کے بعد پھر جو بات ہوگی وہ جنت اور دوزخ کی باتیں ہوں گی اس کے بعد، وہ ہم بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سر میں نے آپ کو صرف وہ قیامت کی علامات سنانی تھی، لیکن ہم ادھر چلے گئے۔ ہم جنت کو بعد میں پڑھیں گے، ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہم واپس چلے جائیں اور اس کائنات کی آغاز کی طرف چلے جائیں، اور یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی کلاس میں ہم لوگ کائنات کی ابتدا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، اور یہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے، ہمیں کیا بات یاد رکھنی ہے، بس یہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کائنات بنی کیسے ہے، آغاز کیسے ہوا، اور یہ کتاب ہوگی ہماری تاریخ ابن کثیر یا البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی کتاب ہے، اس سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلے ہفتے پڑھیں گے اس کو، آج چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو ہم وہ کر لیتے ہیں خیال ہے۔ بہت شکریہ۔ منیبا بھی آ گئی ہے۔ محبارہ عائشہ، عائشتین کریں گے، عائشتین، دو عائشہ ہیں ابھی، عائشہ صدیقہ بھی ہے اور عائشہ بھی ہے، دو عائشہ ہیں۔ اکشر دمان بھائی بھی آ گئے ہیں، سرمینہ اور میدہ، یہ دونوں نہیں دو بندوں کو میں نہیں جانتا یہاں۔ محبارہ ٹھیک ہے۔ یہ ہماری کلاس جو ہوگی نا، یہ ہماری تاریخ پہ مبنی ہوگی، چاہے وہ رسولوں کی تاریخ ہے یا پھر ہم لوگ جائیں گے یہ کائنات کی ساری تاریخ پڑھ کے ہم لوگ جائیں گے، پھر ہم خلفائے راشدین کو شروع کریں گے، اور سیرت کو درمیان سے یا تو چھوڑ دیں گے سیرت رسول کو، یا پھر اگر آپ کہیں گے تو پھر ہم وہ سال بسال وہی پڑھیں گے، لیکن وہ ہمارا بہت ٹائم لے لے گا، اور آلریڈی اس پہ ہماری دو دفعہ ہم نے پڑھا ہے اس کو، سیرت کو۔ تو میں اس کو چھوڑ کے ہم خلفائے راشدین سے شروع کریں گے، تاکہ وہاں سے پھر ہم آگے جا سکیں، لیکن سب سے پہلے ابھی ایک مومن کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی کلاس میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ شکر احسان سر، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ بس سر یہ جو دو ہیں، ایک جو مائدہ کے نام سے یہ روبی باجی کی بیٹی ہیں، اور ایک جو زمینہ ہے یہ میرے گھر والے ہیں، تو یہ دو نئے ایڈیشنز کی ہیں، اچھا اچھا ٹھیک اور انشاءاللہ کل 4 اور بھی ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نہیں تو یہ اور تو بس بھابھی ہماری تو پہلے جی، پڑھتی رہی ہے نا، وہ تو مشاہدہ میں آتی رہی ہے پہلے، شاید ہم پتہ نہیں کیا پڑھ رہے تھے، سیرت میں شاید آئی۔ وہ ایک جو بیٹی ہیں بھیا نا، وہ انگلینڈ سے ہیں، وہ تو ایڈ ہوتی رہی ہیں، ایک کومل باجی ہیں، ایک کھیرا ہیں، وہ تو ہاں آپ ہاں کے آلریڈی اس میں، ہاں ہاں، وہ تو وہ تو ہاں جی چھوٹی جو آسام